اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ کے فضل سے حج کا بیان مکمل ہوا، اور حج کے بیان کے ضمن میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اور کفر والوں کے، جو کافر ہیں، ان کے دعائیہ کلمات کو نقل کیا کہ مناسک حج کی تکمیل کے بعد ایمان والے کیا کہتے ہیں اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اور اس کی منشا کو پورا کرتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آج ارادہ ہے انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث ہے جو یقیناً آج کے زمانے کے لحاظ سے ہمارے لیے بے حد مفید رہے گی۔ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی، یہ 15ویں سپارے کے اندر سورۃ الکہف نامی سورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو مخاطب فرما کر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ روکے رکھیے، بٹھائے رکھیے، ان کی مجلس کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیے۔ مع الذین، یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ مقصد پکارنے کا یریدون وجہ، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور پیغمبر کو دوسرا حکم یہ دیا گیا آپ ان سے نگاہوں کو الگ مت کیجیے، مطلب یعنی کہ ان سے کنارہ کشی نہ کیجیے یا توجہ کو ان کی جانب سے نہ ہٹائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی دلی طور پر اندرونی جو چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر دین سیکھنے کی اتنی تمنا ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوہرا حکم دیا، یعنی اگر پیغمبر موجود ہیں مجلس کے اندر تو پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ اپنی شرکت کو ان کے ساتھ یقینی بنائیے، اور اگر صحابہ کرام موجود ہیں اور پیغمبر موجود نہیں ہیں تو پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی شرکت کو اس مجلس کے اندر جا کر یقینی بنائیے۔ گویا کہ دونوں صورتوں کے اندر حضرات صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یعنی بادی النظر کے اندر یہ حکم دیا کہ ان کے دل کے اندر اتنی تمنا ہے دین سیکھنے کی، لہٰذا موقع بموقع جب بھی موقع ملے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ملفوظات سے اور آپ اپنے اقوال سے حضرات صحابہ کرام کو مستفیض فرماتے رہا کریں۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام کا حلقہ یا ان کی مجلس قائم تھی اور ذکر وغیرہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ سرکار نے آ کر پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو بتلایا اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس موقع پر بھی سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں جا کر آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ جاؤں۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام کی مجالس اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھیں کہ پیغمبر کو پابند بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ مجالس ایسی مبارک ہوتی تھی، ان مجالس کے اندر شریک ہونے والے لوگ بھی اور ان مجالس کے اندر جو باتیں ہوتی تھیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی گہری نگاہ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے اور حضرات صحابہ کرام میں سے سرکار کے چاروں خلفاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات موجود تھے۔ اس مجلس کی کچھ کارگزاری ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں اور اللہ کرے آپ سمجھ پائے۔ سمجھنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ پہلے بائیں طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر پھونک مار دے تاکہ شیطان بھاگ جائے،
تاکہ وہ ہمارے اپنے دماغوں پر اپنا کنٹرول دور کرے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کر، جس کو نیند آ رہی ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ جا کر وضو کر کے آ جائے 100 مرتبہ ہے، کیونکہ ایک بندے کی اپنا جو وہ نیند ہوتی ہے اس کی وجہ سے پوری مجلس پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت عثمان کی مجلس لگی ہوئی تھی، باہر سے ایک بندہ آیا تو حضرت والا نے فوراً کہا کہ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ باہر سے زنا کر کے آ جاتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عثمان نے یہ بات فرمائی کہ وہ جو باہر سے بندہ آیا اس نے آنکھوں کا زنا کیا تھا، اور اس گندی نگاہ کے ساتھ جب وہ مجلس کے اندر آ کر بیٹھے گا اس مجلس کا اس نگاہ کا اثر، اس گناہ کا اثر پوری کی پوری مجلس پر پڑے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش میری یہی ہوگی کہ سونے کے بجائے جس کو نیند آ رہی ہے اٹھ کر جائے اور جا کر وضو کر کے آ جائے، اور کسی کی بغل میں کوئی سو رہا ہے تو بلا جھجک اس کو اٹھا دیا جائے، کیونکہ سونے کے لیے اللہ کا گھر نہیں ہے بلکہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ وہ مبارک مجلس لگی ہوئی تھی تو مجلس کے اندر باتیں ہو رہی تھیں، تو باتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبب الیہ، کہ مجھے محبوب کر دی گئی، یا یوں کہیے کہ میرے دل کے اندر 3 چیزوں کی محبت ڈال دی گئی تمہاری دنیا میں سے۔ پیغمبر کا یہ فرمان کہ میرے دل میں محبت ڈال دی گئی، گویا کہ پیغمبر بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میری ذات کی بات کرو تو مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی گئی۔ پھر پیغمبر نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ مجھے سب سے پہلی چیز جو دنیا کے اندر محبوب ہے وہ خوشبو کا استعمال کرنا ہے، دوسری چیز جو مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نیک بیوی کا ہونا ہے، اور تیسری چیز مجھے دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ نماز، میری نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب چونکہ پیغمبر کو جو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے وہ عقل تمام عقل والوں سے بڑھ کر عقل ہوتی ہے، اس بنیاد پر بظاہر تو پیغمبر کی یہ 3 جو تمنائیں، یہ جو پیغمبر کی 3 چاہتے ہیں، یہ جو پسندیدگی والی چیزیں ہیں، بظاہر تو معمولی ہیں، لیکن پورے کے پورے دین کا خلاصہ ان 3 باتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیے خوشبو انسان استعمال کرتا ہے، میں اور آپ خوشبو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ بدن میں یا کپڑوں میں بدبو پیدا نہ ہو، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معطر بنایا تھا کہ پیغمبر کے بدن سے نکلنے والے پسینے کے اندر بھی اللہ نے خوشبو کو پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہاں سرکار دوپہر کو قیلولے کی نیت سے تشریف لے کر جاتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آیا کرتا تھا، تو عام طور پر سلمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر کے بدن مبارک سے ٹپکنے والے پسینے کو کسی نہ کسی شیشی میں، بوتل وغیرہ میں بند فرما لیا کرتی تھیں، اور یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب وقت زیادہ ہوتا تھا تو پیغمبر کے آرام کرنے کی حیت یہ ہوتی تھی کہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے اور بایاں ہاتھ بائیں ران کے اوپر رکھ کر سوتے تھے، اور جب پیغمبر کو جلدی اٹھنا ہوتا تھا، وقت کم ہوتا تھا، تو پیغمبر اس ہاتھ کو کھڑا کر کے اس گال کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ تو جب اس ہاتھ کو کھڑا کیا جاتا تھا تو جو پسینہ آتا تھا وہ جب نیچے کو ٹپکتا تھا تو سلمہ رضی اللہ عنہا اس پسینے کو بوتل کے اندر محفوظ فرما لیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ عمل کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ سلمہ سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا پسینہ جمع کرتی ہوں، پھر اپنی بہترین خوشبو کے اندر اس پسینے کو ملا لیتی ہوں، اس کی بنیاد پر ہماری خوشبو کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کے بدن سے نکلنے والے پسینے میں بدبو نہ ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے بدن پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور مکھی گندی چیز پر بیٹھتی ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر عطر کا، خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے تھے، یہاں تک فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کوئی دے تو منع نہیں کرنی چاہیے۔
نمبر 1 عطر ہے، نمبر 2 دودھ ہے، نمبر 3 تکیہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی دل نہ بھی کرے تو لے لیا جائے کیونکہ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ تو پیغمبر نے پہلی چیز بیان فرمائی خوشبو، دوسری چیز بیان فرمائی نیک بیوی کا ہونا۔ اب دیکھیے پیغمبر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مجھے دنیا کے اندر ماں زیادہ پسند ہے، عورت تو وہ بھی ہے، پیغمبر کہہ سکتے تھے بہن زیادہ پسند ہے، بیٹی زیادہ پسند ہے، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ نیک بیوی کا ہونا، نیک بیوی کا ہونا یہ مجھے پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تھوڑا پیچھے جائیے، اس معاشرے کے اندر جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا عمل جاری تھا، اس اپنا زندہ درگور کرنے کے عمل کے پیچھے ذہن کیا تھا؟ وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ بچی بڑی ہوگی، کل کو اس کو بیایا جائے گا، کسی کے یہاں یہ جائے گی تو جس گھر کے اندر ہماری بچی جائے گی اس گھر والوں کے سامنے ہماری نگاہیں جھک جائیں گی، ہم ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا مجھے اس دنیا کے اندر جو دوسرے نمبر کی چیز اچھی لگتی ہے وہ نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اور تیسری چیز پیغمبر نے فرمائی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اب یہ کیوں کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی امام ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے بعد آنے والے اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم۔ اس بنیاد پر اب اس امت کے لیے مزید کوئی رہبر، کوئی رہنما نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور امت قیامت کی صبح تک آنی ہے۔ اس بنیاد پر قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب نوازنا چاہا تو پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ جب پیغمبر کو آسمانوں پر بلایا گیا تو پیغمبر کو آسمانوں پر بلوا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجی پیغمبر کے ہاتھ میں تھما دی کہ جائیے اور یہ کنجی استعمال کرنے کا طریقہ اپنی امت کو سکھلا دیجئے، کہ یہی وہ کنجی ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی امت کو اس کنجی کے ذریعے سے فائدہ ہوگا۔ جو کنجی کا استعمال صحیح کرے گا اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ چنانچہ پیغمبر تشریف لائے اور وہ کنجی کا طریقہ استعمال کا حضرات صحابہ کرام کو بتلایا، تو حضرات صحابہ کرام نے اسی کنجی کے استعمال سے اپنے تمام کے تمام معاملات کو حل فرما لیا۔ بارش نہیں ہو رہی، یہی کنجی استعمال ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یہی چابی استعمال ہو رہی ہے، ہاں کوئی بھی پریشانی ہے، دشمن ہے، کچھ بھی ہے تو یہی کنجی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے سے زیادہ ان کے حالات پتلے تھے، یعنی معاشی اعتبار سے کمزور اور اپنا جنگ کے اندر قوت کے اعتبار سے کمزور، لیکن پیچھے کیا ہے؟ وہ چابی ہے اللہ کے خزانوں کی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کو نواز دیا۔ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو نواز دیا، وہ کنجی استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اس چابی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتلایا؟ اس بنیاد پر بتلایا کہ پیغمبر امت کے روحانی والد ہیں، اور جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا پیغمبر اپنے روزے کے اندر زندہ ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے ہمارے حالات پیغمبر کے سامنے پہنچائے جاتے ہیں۔ تو جب امت دکھی ہوتی ہوگی تو پیغمبر کو کہا جاتا ہوگا کہ امت دکھی ہے، لہذا پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا پیغمبر کی روحانی اولاد میں سے جو اس کنجی کو استعمال کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، تو یہ پیغام بھی پہنچایا جائے گا۔ آپ کی امت کو فائدہ ہوا تو اولاد کے فائدے پر باپ کے دل کو تسلی ملتی ہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو امت اگر نماز پڑھے گی اسے فائدہ ہوگا، اس فائدے کی بنیاد پر پیغمبر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کتنی بات واضح ہو گئی؟ اب سمجھیے کہ پیغمبر کی یہ 3 باتیں یہ پورا کا پورا دین ہے۔ دیکھیے پیغمبر نے فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند ہے، تو خوشبو سے انسان کا بدن معطر ہو جاتا ہے، یعنی کہ خوشبو سے انسان کا جو بدن ہوتا ہے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ ہر بندہ اس کے قریب آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں، اچھا جی اب بدن کیا ہو جاتا ہے؟ معطر ہو جاتا ہے۔ بدن کیا ہو جاتا ہے؟
معطر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بیان فرمایا نیک عورت۔ نیک عورت کا مطلب کیا ہے کہ نیک بیوی۔ جب نیک بیوی انسان کے پاس ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے جب بیوی کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے گا تو انسان کی سوچ دائیں بائیں کی جانب نہیں بھٹکے گی، اس کی سوچ پاک ہو جائے گی۔ جب معاملہ آ گیا نماز کا تو نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تن بھی پاک ہو گیا اور من بھی پاک ہو گیا، کیونکہ اللہ نے نماز کے متعلق قرآن میں فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کس سے روکتی ہے؟ بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اب پیغمبر نے کہا خوشبو پسند ہے تو خوشبو سے ظاہری بدن معطر ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نیک بیوی پسند ہے، اس سے انسان کی سوچ پاک ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز سے انسان کا من پاک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، ولیکن یرید، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے۔ اب جس بندے کا بدن بھی پاک ہوگا، سوچ بھی پاک ہوگی، من بھی پاک ہوگا، اس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو میں نے پہلے بھی غالباً کسی موقع پر کہا تھا، باوجود کہ تھیلی پاک ہو لیکن اگر رنگ کالا ہوگا تو دودھ والا اس میں دودھ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے سفید تھیلی کا انتخاب۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی سوچ گندی ہے اور انسان کی اپنا بدن کے اندر سے بدبو جیسے بعض لوگوں کی آتی ہے اور منہ سے بھی بعض لوگوں کی بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر اس کا من بھی پاک نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس بندے کی جانب کبھی بھی متوجہ نہیں ہوگی۔ تو 3 باتوں میں کون کون سی بھیا؟ پیغمبر کی پسند، او بابا جی پیچھے والا، او بابا جی، او اللہ کے ولی، بابا جی اللہ کے ولی، بجلی نہیں ہے، نہیں، اللہ اکبر، نام کیا ہے بابا کا؟ ٹھیک ہے جی، 3 چیزیں پسند ہیں اللہ کے نبی کو، کون کون سی ہے بھیا؟ خوشبو کا استعمال پسند ہے، نیک عورت کا پسند ہے، اور نیک بیوی، اور دوسری کیا ہے؟ نماز۔ گویا کہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو سن کر دائیں طرف بیٹھے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا کے اندر 3 چیزیں بے حد پسند ہیں۔ نمبر 1 وہ کون سی ہے؟ کہ نگاہ ہو ابو بکر کی اور چہرہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 2 مال ہو ابو بکر کا اور ذات ہو پیغمبر کی۔ نمبر 3 بیٹی ہو ابو بکر کی اور نکاح میں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب دیکھیے کتنی پاکیزہ خواہشات ہیں اور دل کی باتیں تھیں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے ان خواہشات کو بھی پورا کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر 3 دن کی تنہائی کے عالم کے اندر پورا فرما دیا۔ وہ پہلی چاہت ان کی پوری ہو گئی۔ دوسری چاہت تھی کہ مال میرا ہو اور ذات پیغمبر کی ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس معاملے کو کیسے پورا کیا؟ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا رونے کی وجہ؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مال پیغمبر کی ذات پر خرچ ہو، لیکن مجھے شرم آتی ہے اس بات سے۔ کس بات سے؟ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ پیغمبر مجھ سے مال مانگیں اور میں پیغمبر کو مال دوں، کیونکہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے۔ تو مجھ سے پیغمبر کی یہ بے ادبی برداشت نہیں ہوتی کہ ابو بکر کا ہاتھ اوپر ہو اور محمد الرسول اللہ کا ہاتھ نیچے ہو۔ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اللہ کے نبی میرے مال کو اپنے مال جیسا سمجھ کر اس کو خرچ کرنا شروع کر دیں۔ تو پہلی تمنا کیا تھی؟ کہ چہرے پر، پیغمبر کے چہرے پر نظر ڈالی جائے، مطلب دنیا میں اور کچھ نہ ہو۔ یہ تو ابوبکر صدیق ہے، باقی تمام صحابہ کرام کو بھی دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مشغلہ تھا وہ پیغمبر کے چہرے کی زیارت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ پیغمبر نے فرمایا جس نے ایک لمحے کے لیے میرے چہرے کو دیکھ لیا
اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھے صحابی ہیں، بوڑھے عمر زیادہ ہو گئی تھی، پیغمبر کی مجلس میں تواتر کے ساتھ آتے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، آتے پیغمبر کو دیکھتے دیکھتے اٹھ کر چلے جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہونے پر پیغمبر کو احساس ہوا کہ شاید ان کو کوئی معاملہ ہوگا اور مجمع کی وجہ سے بیان نہیں کر پاتے ہوں گے، تو سرکار نے پوچھ لیا کہ کوئی غرض ہے، کوئی سوال وغیرہ؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار، بس میں ویسے ہی آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جب پیغمبر نے پوچھا وجہ بتلاؤ، تو کہا کہ سرکار میں جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر گھر پر جاتا ہوں تو گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے آپ کا خیال آتا ہے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے، پھر مجھے چین نہیں آتا، فوراً آ کر آپ کا چہرہ دیکھ کر واپس چلا جاتا ہوں تو میری آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اب تصور کیجئے جس نے ایک نگاہ پیغمبر پر ڈالی ہو اس پر جہنم کی آگ حرام، تو جس نے مسلسل 72 گھنٹے نگاہ ڈالی ہو اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ ابو بکر صدیق کی ایک تمنا اللہ نے وہاں پوری کی، مال والی تمنا کو اللہ نے ایسا پورا کیا کہ پیغمبر کے دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ چنانچہ اس کے بعد یعنی ان کے اس رونے دھونے اور دعا مانگنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہوتا تھا۔ اور تیسری خواہش کیا تھی؟ بیٹی ہو ابو بکر کی اور نکاح میں ہو کس کے؟ چنانچہ آپ جانتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ اور جب سرکار کا انتقال ہوا تو اماں کی عمر تھی 18 سال۔ اماں کی عمر کیا تھی؟ 18 سال، اور یہی عمر ہوتی ہے تربیت کی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کی اس تمنا کو اللہ نے پورا کیا، ام عائشہ کو پیغمبر کے حرم کے اندر بھجوایا، اور پوری یہ جو تربیت والا زمانہ ہے وہ پیغمبر کی حیات میں رہی، اور پھر یہاں سے لے کر انتقال تک غالباً 56 سال حضرت نے عمر پائی ام عائشہ صدیقہ نے، اور جو پیغمبر کی تربیت میں صحبت میں رہ کر جو حاصل کیا تھا، تو پھر بڑے بڑے صحابہ کرام کو وہ دین بتلایا اور پوری کی پوری امت کی تربیت فرمائی۔ ابو بکر صدیق کی کون کون سی خواہشات تھی بھیا؟ کون کون سی؟ چہرہ کس کا ہو؟ اللہ کے نبی کا ہو، نمبر 2 مال میرا ہو، ذات پیغمبر کی ہو، نمبر 3 بیٹی ابو بکر کی ہو، اور نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائیں طرف بیٹھے تھے سیدنا عمر بن خطاب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی تمنا ہے، میری بھی کچھ خواہشات اس دنیا میں۔ نمبر 1 امر بالمعروف کرنا، بھلی باتوں کا حکم دینا۔ نمبر 2 نہی عن المنکر کرنا، برائی کے کاموں سے روکنا۔ اور نمبر 3 لباس سادہ استعمال کرنا، لباس سادہ۔ حضرت عمر کی کیا تمنا ہے بھیا؟ امر بالمعروف کرنا، بھلی باتوں کا حکم دینا، نہیں عن المنکر کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، اور نمبر 3 لباس سادہ پہننا۔ اب حضرت عمر کا درہ تو ویسے بھی بڑا مشہور تھا، بھلی باتوں کا حکم کرنا حضرت عمر کی یہ پسندیدہ چاہت تھی۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب فتوحات کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی لشکر جب وہ اپنا جنگ وغیرہ کے اندر مصروف تھے، تو حضرت امیر المؤمنین نے مدینہ منورہ سے خط لکھا کمانڈر کو کہ جب وہاں پر جنگیں ہوتی ہیں تو دن کے اوقات میں تو جنگ ہوتی ہے، رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جنگ بند ہوتی ہے، فارغ وقت ہوتا ہے، گپیں لگائی جاتی ہیں۔ اور اس کمانڈر کو لکھا، آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 1200 حفاظ کرام شہید ہو چکے تھے، لہٰذا وہ جو وقت فارغ ہوتا ہے اس فارغ وقت کو قیمتی بنایا جائے اور فوجیوں کے اندر اعلان کروایا جائے ان فارغ اوقات میں قرآن کریم کو زبانی یاد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت کے اس ایک فرمان پر ہزاروں کی تعداد میں اسلامی فوجیوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ یہ تھا امر بالمعروف، نہیں عن المنکر کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ بھی ان کا خاصہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا کہ علی۔ تو حضرت عمر آگے اٹھ کر گئے، دروازہ کھولا، حضرت علی آ کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی بیٹھے تو حضرت عمر نے پہلا سوال کیا، علی خیریت سے آنا ہوا؟ کہا کچھ مشورہ کرنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ ذاتی مشورہ ہے یا خلافت کے معاملات میں مشورہ ہے؟ کہا نہیں ذاتی مشورہ ہے۔ حضرت عمر نے فوراً پھونک ماری اور چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت علی نے کہا کہ
حضرت امیر المؤمنین مہمان کے آنے پر چراغ جلایا جاتا ہے، بجھایا نہیں جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بات آپ کی بالکل سچ ہے، لیکن یہ چراغ اور اس چراغ کے اندر جلنے والا تیل یہ بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا اجتماعی مال ہے، اور مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ذاتی گفتگو کے اندر ہم بیت المال یعنی مسلمانوں کے مال کو خرچ کریں۔ یہ تھا نہیں عن المنکر۔ اور تیسری تمنا کیا تھی؟ لباس ہو سادہ ہو، لباس ہو سادہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے ان کے کپڑوں کے اندر باقاعدہ پیوند اور اکثر اور بیشتر چمڑے کے بھی پیوند لگے ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر گیا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دنوں کی جنگ وغیرہ کے بعد وہاں کے یہودیوں کے علماء نے مسلمانوں کے امیر سے کہا کہ قوت بازو پر تم ہم سے یہ فتح نہیں کر سکتے ہو، البتہ ایک صورت ہے، تم اپنے امیر کو بلاؤ، امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہمارے کتابوں کے اندر ان کی صفات، ان کا حلیہ لکھا ہے، اگر تمہارا امیر المؤمنین ان صفات پر پورا اترا تو ہم بغیر لڑائی کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم ہم سے چھین نہیں سکتے۔ امیر المؤمنین کو خط لکھا گیا، حضرت امیر المؤمنین تیار ہو گئے، جانے لگے تو صحابہ نے کہا کہ بڑے لوگوں سے ملاقات ہے، ذرا آپ لباس تبدیل کر دیں، اچھا لباس پہن لیں۔ حضرت امیر المؤمنین نے حضرات صحابہ کرام کے کہنے پر اچھا لباس پہنا، تھوڑا سا آگے کے راستے میں، اور فرمانے لگے کہ یہ لباس پہن کر مجھے دل کے اندر گدگدی ہوتی ہے، مطلب بڑائی ظاہر ہو رہی ہے۔ فوراً لباس کو چینج کیا، وہی اپنا لباس جس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، جن میں چمڑے کا پیوند بھی تھا، وہی پہن لیا۔ راستے کے اندر سواری ہے ایک اور بندے ہیں دو۔ حضرت امیر المؤمنین نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی اتنا لمبا سفر میں بھی پیدل جاؤں یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ پیدل جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، باریاں طے کر لیتے ہیں، کچھ دیر آپ نے چلنا ہے، کچھ دن میں پیدل چلوں گا۔ اللہ کی شان، اسی ترتیب پر چلتے 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 جب بیت المقدس کے قریب پہنچے جہاں سامنے یہودی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو باری پیدل چلنے کی حضرت عمر کی تھی اور سوار ہونے کی غلام کی تھی۔ ٹھیک ہے، ان یہودی علماء نے جب سامنے سے دیکھا تو غلام نے کہا کہ حضرت خدا را آپ سوار ہو جائے، فرمایا نہیں، اصول کے خلاف نہیں ہوگا۔ اسی ترتیب پر حضرت عمر ان کے سامنے گئے کہ غلام سواری پر سوار اور اس سواری کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کافروں نے امیر المؤمنین کو دیکھا، ان کے سہولیوں کو دیکھا، اپنی کتابوں کو کھولا اور کتابوں کو کھول کر جب صفات ناپی تو بعین ہی وہی صفات ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، لہذا انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ تو پیچھے کیا تھا؟ سادہ لباس تھا، پیچھے کیا تھا؟ سادہ لباس۔ حضرت عمر کی چاہتیں کتنی تھی؟ امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، اور سادہ لباس۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے کہ حضرت مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں بڑی محبوب ہیں، نمبر ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر دو ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور نمبر تین قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ چونکہ چاہت سچی تھی تو بات میں سچے نکلے۔ عید کا دن ہے بھیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جانے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے اور ہمارا گھرانہ مدینہ میں بڑا گھرانہ ہے، آج کے دن یتیم آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، کچھ خرچہ دے دیں تاکہ ہانڈیاں پکائی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس گھر پر دینے کو کچھ نہیں۔ چنانچہ سرکار چلے گئے عید کی نماز پڑھا کر۔ پیغمبر جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ہٹو بچوں کا شور ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں اور کھانے پک رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا؟ فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا عثمان آیا تھا اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی تمام ماؤں کے گھروں پر ایک ایک اونٹ لاد کر راشن کا دے کے گیا ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کھانا پک گیا۔
پیغمبر اتنے خوش ہوئے کہ فوراً ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ خدایا عثمان پر حساب آسان فرما۔ یہ ان کی تمنا تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اس موقع پر پیغمبر کے گھر سے زیادہ کوئی مستحق تھا؟ چنانچہ حضرت عثمان نے اس تمنا کو پورا فرما۔ نمبر 2، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ حضرت عثمان کی تمنا تھی۔ وجہ کیا ہے کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کی ستر پوشی کی جائے، اس کی ستر پوشی۔ اگر نیا کپڑا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا کہ نیا کپڑا ہوگا تو نہیں، بلکہ جو استعمال شدہ کپڑا بھی ہے اگر انسان اس کو بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ جنگ کے موقع پر ایک کافرہ خاتون کا بچہ گم ہو گیا اور وہ بچے کی تلاش میں گھومتی پھرتی پیغمبر کے سامنے آ گئی، لیکن سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ ایک صحابی کو پیغمبر نے کہا اپنی چادر اس کے سر پر جا کر ڈالو۔ اس صحابی کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے۔ فرمایا کسی نہ کسی کی بیٹی تو ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا آج تم اس کا سر ڈھانپو گے چادر کے ذریعے سے، کل قیامت والے دن اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپے گا اپنی رحمت کی چادر کے ذریعے سے۔ آ رہی ہے حضرت عثمان کی کیا تمنا تھی؟ بھوکوں کو اور ننگوں کو، اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور وہ تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو کیسے کی ہے کہ کمال کر دیا۔ کیسے کی ہے؟ کمال کر دیا کہ زندگی کے آخری 40 دن تو گزارے ہی ایسے کہ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب باہر سے کھانا پانی بھی نہیں آ رہا تھا تو ان کی بھوک پیاس کا حل کیا تھا؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت تھی۔ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے اگر دل پر گناہوں کا بار نہ ہو، یعنی گناہوں کی وجہ سے ظلمت یا اندھیرا نہ ہو، تو کسی انسان کا دل قرآن کریم کی تلاوت سے بھر نہیں سکتا۔ ان کی 3 تمنائیں بیان ہو گئی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 مہمان نوازی کرنا، نمبر 1 مہمان نوازی کرنا۔ اللہ کی شان، ایک یہودی آ گیا حضرت والا کے گھر پر تو حضرت علی نے یہ نہیں سوچا کافر نہیں، مہمان ہے، مہمان نوازی کی۔ رات کو بہترین بستر لگایا، خوب کھانا کھلایا۔ اس کافر نے رات کو اتنا کھا لیا کہ اس کا پاخانہ بستر پر نکل گیا۔ صبح اندھیرے کے اندر وہ کافر اس بنیاد پر کہ صبح اٹھوں گا شرمندگی ہوگی راتوں رات نکل گیا۔ حضرت علی جب کمرے میں آئے تو دیکھا تو حضرت علی نے بلا چون چرانگے اس کی گندگی کو صاف کیا اور بستر کو بالکل کلین کر دیا۔ وہ کافر کچھ سامان بھول گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس نے جب بستر دیکھا تو بالکل کلین ہے۔ اس مہمان نوازی پر اور اس حسن سلوک پر وہ گیا اور حضرت علی کے ہاتھ پر جا کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ تھی مہمان نوازی۔ اور دوسرا گرمیوں کے روزے، سر جنوری فروری کے نہیں، گرمیوں کے روزے میں پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، دن بھی لمبا ہوتا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کو روزے پسند تھے اور ان کے روزوں کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر بھی کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ 3 دن کا مسلسل روزہ رکھنا کوئی مذاق ہے؟ فقط پانی پر گزارا تو حضرت علی کی پسندیدہ چاہت تھی۔ اور تیسری چاہت کیا تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چنانچہ حضرت علی کا دل اتنا زیادہ اس چیز کو پسند کرتا تھا کہ واحد ایک غزوہ تبوک تھا کہ جس میں پیغمبر نے ان کو اپنا نائب بنایا، ٹھیک ہے، نائب بنایا تھا تو وہ پیچھے سے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ وہاں پر آپ نے مجھے عورتوں کے ساتھ رکھ لیا ہے، مجھے تو چین نہیں آتا۔ اس کے علاوہ 27 غزوات پیغمبر کے ہیں، ان 27 میں سے 26 میں پیغمبر کے شانہ بشانہ رہے۔ اسی بنیاد پر ان کا لقب کیا ہے؟ اسد اللہ الغالب۔ اسد اللہ مطلب اللہ کا شیر۔ کتنی چاہتے ہو گے بھائی؟ 3 کون سی؟ مہمان نوازی کرنا اور گرمی کے روزے رکھنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی مبارک مجلس کے اندر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ کون آیا؟ کون ہے وہ؟ ہاں؟ ٹھیک ہے، کون تشریف لے کر آ گئے؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور پیغمبر کو ساری کارگزاری سنائی کہ آپ کی اس مبارک مجلس کا تذکرہ آسمانوں پر بھی ہو رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی
مجھے میری پسندیدہ چیزیں بتلا کر کہ آپ بھی اپنی پسند کا خواہش کا اظہار کرو، مجھے آپ کے پاس بھجوایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر میں انسان ہوتا تو مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہوتی۔ نمبر 1 غریب عبادت گزار سے محبت کرنا۔ مالداروں سے تو سارے کرتے ہیں نا بھیا، ٹھیک ہے، ابھی یہاں کوئی مالداروں کا کتا بھی مر جاتا ہے، مالداروں کا کتا بھی مر جاتا ہے تو پورے محلے کے اندر سوگ منایا جاتا ہے، اور غریب کا بچہ بھی مر جاتا ہے تو اعلانوں پہ اعلانات، لیکن 4 بندے کندھا اٹھانے کے لیے نہیں ملتے۔ کیا فرمایا؟ غریب عبادت گزار سے محبت کرنا، غریب عبادت گزار سے محبت کرنا۔ غریب اس امت کا جو ہوگا نا وہ امیروں سے 500 سال پہلے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ظاہر امیر تو بتائیں گے نا کہ جی 1000 کہاں سے آیا تھا، 500 کہاں سے آیا تھا۔ ظاہر حلال تو اتنا نہیں ہوتا، یہ جو باہر بڑی بڑی بلڈنگ ہیں تو گویا کہ حرام ہے تو حساب تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ مال اگر حلال ہے تو حساب ہے، اور اگر حرام ہے تو وبال ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے تو حساب ہے اور حرام ہے تو وبال ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو غریب عبادت گزار سے محبت کرنا۔ نمبر دو کثیر العیال، یعنی ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے بچے بہت زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، کثیر العیال تنگ دست کی خیر خواہی کرنا، یعنی بچے اس کے زیادہ ہوں، وسائل کم ہو، اس کی قسم پرسی کے اندر اس کی امداد کرنا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پڑوس میں جو لوہار رہا کرتا تو اس کا واقعہ مشہور ہے کہ جب امام احمد ابن حنبل کو رات کو وہ دیکھتا کہ پوری رات نوافل میں گزارتے تو ٹھنڈی آہ لیتا اور کہا کرتا تھا احمد میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، لیکن بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، اس لیے فقط فرائض اور سنن کی حد تک چلتا ہوں، نوافل میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس لوہار کے انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا، کہاں رکھا اللہ میاں نے؟ کہ امام احمد ابن حنبل کے پڑوس کے اندر رکھا۔ وجہ کیا بتلائی؟ کہا کہ وہ جو میری دلی چاہت تھی نا، ٹھیک ہے، اس چاہت پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اگر میں انسان ہوتا تو غریب عبادت گزاروں سے محبت کرتا، تنگ دست کثیر العیال کی امداد کرتا، اور نمبر 3 جو راستہ بھٹک گیا ہو اس کی مدد کرتا، اس کو راستہ بتلاتا۔ راستہ بھٹک گیا ہو اس کو، اور ہم راستہ کیسے بتائیں گے؟ اب جو راستہ بھٹک گیا، ظاہر ہے ماشاءاللہ اسماعیل شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، پیچھے نواز پاجی بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے کریم لوگ ہیں لیاری کے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ٹیٹیاں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، لائسنس یافتہ، تو یہ تو ڈنڈے کے زور پر بھی لوگوں کو اپنا لے کر آ سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ ساری دنیا جو مسجد میں نہیں آ رہی ہے اور راہ راست سے بھٹک گئے ہیں بیچارے، ان کو راہ راست پر لانا یہ ملائکہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ ملائکہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی پاور اللہ نے لوگوں کو دی ہے، مجھے دی ہوتی، کوئی ایک مائی کا لال داڑھی نہ منڈوا سکتا، داڑھی نہ کٹوا سکتا، خدا کی قسم ہم نائی کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ان لوگوں نے ماشاءاللہ وہ شکار کے لیے رکھی ہوئی ہے، میرا خیال ہے جاتے ہیں ادھر توتے ٹچنگ ٹچنگ، آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ اس کو یہاں استعمال کریں جہاں استعمال کرنی ہے، تاکہ اللہ میرے کو کل جواب تو دے سکے، خدایا اگر میں نے 2 لاکھ روپے ٹی ٹی پہ لگایا تھا تو یا اللہ اس کا میں نے کوئی کام بھی نکالا ہے اس کا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جبرائیل امین کی تمنا کیا ہے؟ 3 ہے، کون کون سی بھیا؟ غریب عبادت گزار سے محبت کرنا، ہاں کثیر العیال، خالی تنگ دست نہیں، وقت پوری دنیا ہی تنگ دست ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا نمبر کیا ہے؟ بھٹکے کو راستہ بتانا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ میاں نے مجھے اجازت دی تھی اپنی خواہشات بھی بیان کروں اور ساتھ میں اللہ میاں کی پسند بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، تو یہ میری خواہشات تھیں، اور اللہ میاں کی 3 چیزیں جو پسندیدہ ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کون کون سی؟ ان میں سے نمبر 1 فاقے پر صبر کرنے والا بندہ، یعنی کہ جس بندے کو روزی تھوڑی ملی ہو، جس بندے کو روزی تھوڑی ملی ہو، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور شکر کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے روزی تھوڑی دی اور وہ صابر رہا، شاکر رہا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ملاقات کے موقع پر اس سے معذرت کرتا ہے، اللہ کی ذات اس بندے سے کل
قیامت والے دن یوں معذرت کرے گی کہ میں نے تجھے روزی کم دی تھی، تو نے صبر کیا تھا، آج میں تجھے اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو فاقے پر صبر کرنے والا بندہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، فاقے پر صبر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، یعنی بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنا، دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنا، نیکی کرتے کرتے تھک جانا اور تھکتے تھکتے پھر نیکی پر آ جانا، یہ بندہ اللہ میاں کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 بندوں پر اللہ کی ذات فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ سفر پر سے واپس آیا، پورا قافلہ، نماز کا وقت ہوا، سارے تھکاوٹ کی ہاتھوں مجبور ہو کر سو گئے، پر ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو کہتے نہیں 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 مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس تھکاوٹ کے باوجود وہ اٹھتا ہے اور جو ہی نماز کے لیے مصلی پر آتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے نا، کہ تھکاوٹ نے اس کو دوسروں کی طرح لیٹنے نہیں دیا۔ اس بندے پر اللہ کی ذات بڑا فخر فرماتی ہے۔ کیا فرماتی ہے؟ فخر فرماتی ہے۔ نمبر 2، وہ بندہ کہ جس بندے کے پاس خوبصورت بیگم ہو اور اس کے باوجود وہ بندہ اپنی بیوی کے تعلقات معاملات کو آگے پیچھے کر کے تہجد کے وقت میں اللہ میاں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو اللہ میاں فخر کے ساتھ فرماتے دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے، چاہتا تو آرام کرتا، بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاتا، لیکن نہیں، جو وقت اس نے میرے لیے طے کر رکھا ہے اس وقت میں میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور تیسرا بندہ کون سا ہے؟ وہ جو اکیلا جب دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے پر پھر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ تینوں بندے اللہ کو پسند ہیں۔ یہ تینوں کون ہے؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، جو نیکیوں میں اللہ میاں کو کیا کیا پسند ہے بھیا؟ 3 چیزیں، فاقے پر صبر کرنے والا بندہ، نمبر 2 نیکیوں میں سبقت کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر کون سا ہے کہ ندامت کے موقع پر آنسو بہانے والا، ندامت کے موقع پر آنسو بہانے والا۔ دیکھو بھیا ہم ہیں فرشی لوگ یعنی زمین پر رہنے والے، اور فرشتے عرشی لوگ، ٹھیک ہے؟ اب معاملات یہ ہے کہ فرشتے عبادت گزار ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن فرشتے رو نہیں سکتے، فرشتوں کو رونا نہیں آتا۔ یہ رونے والی جو نعمت ہے نا، یہ صرف انسانوں کو اللہ نے دی ہے۔ یہ کس کو دی ہے؟ صرف انسانوں کو دی ہے۔ لہذا جب کوئی مومن بندہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر روتا ہے نا، تو وہ فرشتے ایمان والوں کے ان آنسوؤں کو آنسو نہیں سمجھتے، بلکہ ہیرے جواہرات سے زیادہ اس کی قیمت لگاتے ہیں۔ اس کی کیا لگاتے ہیں؟ قیمت لگاتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ کی یہاں ایمان والے کے آنسو کی اتنی پاور ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے امت کے یا پوری دنیا کے لوگوں کے اعمال کو تول سکتے ہیں، اتنا بڑا پرڑا ضرور ہے، لیکن کسی مومن کی آنکھ سے ندامت کے ساتھ نکلنے والا آنسو کا قدرہ اتنا پاورفل ہوتا ہے، ہم اس کو پیمائش نہیں کر سکتے، اس کو تول نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ کل قیامت والے دن جب انبیاء بھی شفاعت کر لیں گے، صدیقین بھی کر لیں گے، شہداء بھی کر لیں گے، دائیں بائیں سارے شفیع فارغ ہو جائیں گے، ایک بندہ ایسا ہوگا جو کسی کی شفاعت میں نہیں آیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس سے گواہ مانگیں گے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھ سے نکل کر پلک کو گھیلا کرنے کا سبب بنا ہوگا، تو یہ جو آنکھ کی پلک ہے نا، یہ گواہی دے گی خدایا میں گواہی دیتی ہوں ایک مرتبہ تیرے ڈر سے یہ بندہ اتنا رویا تھا کہ مجھے اس نے گھیلا کر دیا تھا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرمائے۔ تو بھائی یہ مبارک مجلس دیجیے، ٹھیک ہے؟ اب اس واقعے کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کو سنانے کا مقصد پیغمبر کی فرمائش جو تھی وہ تو ہے الحمدللہ، ابو بکر صدیق کی جو تمنائیں تھیں وہ ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں، عمر فاروق کی جو تمنائیں تھیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت جو ضرورت ہے حضرت عثمان کی تمناؤں کو پورا کرنے کی۔ آپ کے سامنے پورے پاکستان کے اندر سیلاب کی جو کیفیت ہے آپ کے سامنے، ہزاروں کی تعداد میں مکانات ڈوب گئے،
ہمارا میڈیا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو نہیں دکھائے گا، لیکن جو زمینی حقائق ہے بہت بری حالت ہے۔ 9 دن اللہ نہ کرے ہمارے لیاری کے اندر اگر 24 گھنٹے مسلسل بارش ہو جائے تو اللہ پر یقین رکھیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور وہ کچے علاقے ہیں اور پچھلے 9-10 دن سے مسلسل بارش تباہ کاریاں پھیلا رہی ہے، زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ذمے حضرت عثمان کی تمنائیں پورا کرنے کا وقت ہے۔ کیا ہے بھیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، مختلف کیمپ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، میں آپ کو قطعاً نہیں کہوں گا ان کیمپوں میں جا کر پیسہ دیں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے آپ سے اس بارے میں سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا تحقیق آپ نے کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا ادارہ، اگر کوئی ایسا کیمپ لگا ہوا ہے جس پر آپ کی ذات مطمئن ہے، بالکل آپ دے دیں، بالکل آپ دے دیں، لیکن ایرے غیرے نتو خیرے کو دے کر اپنی خیرات کو ضائع مت کیجیے گا۔ اولین ترجیح تو یہ ہو اپنے ہاتھ سے کپڑے، اپنے ہاتھ سے خوراک وہاں پر پہنچائی جائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم کسی مستند ادارے کے تحت کہ جن پر انسان اعتماد کر سکتا ہو اپنی امداد پہنچائیں بھیا، اپنی امداد پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ضرورت ہے کن چیزوں کی؟ راشن کی ضرورت ہے، کپڑوں کی۔ خدا کی قسم یہ چھوٹا سا بچہ، کھڑے ہو بیٹا، کھڑے ہو، اس بچے جتنے بچے وہاں پانی کے اندر رل رہے ہیں ان کے پاس لباس نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا مائی گلال جو بتا دے کہ میرے گھر پر الماری کے اندر 5 یا 6 سے زیادہ سوٹ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کپڑے نکالو بھیا، راشن نکالو بھیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وجہ یاد رکھیے گا، وہ تو بلوچستان تھا، اس کو ڈوبنے میں تو چلو 1.5 مہینہ لگ گیا نا، میرے اور آپ کے لیے 10 سیکنڈ کی مار ہے۔ میں اور آپ کراچی کے اندر ہیں اور ہب ڈیم کتنا اونچا ہے، اللہ میاں نے وہاں سے اگر ایک دراڑی نکال دی نا، میرا اور آپ کا نام بھی نہیں ہوگا نامیوں کے اندر۔ اس کو مذاق نہ سمجھے۔ یہ وقت یہ ہے اپنے مسلمان بھائی جو ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنانے کا، اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کا۔ 10 کلو راشن دے دیں بھیا، چینی دے دیں، آٹا دے دیں، چاول دے دیں، جس سے جو ہو سکتا ہے، نقدی ہو سکتی ہے تو نقدی کے ذریعے سے تعاون کر لیں۔ آج یہ ہمارا تعاون ہمارے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے، مگر نہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ویسے زلزلے کے اندر بالاکوٹ تباہ نہیں ہوا تھا، ہاں؟ اب اللہ نے ان کو جگہ پر کھڑا کرنا تھا، جب مسلمان پیچھے ہٹے اللہ نے کافروں کو آگے کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اللہ نے ان کو دوبارہ سرنو آباد تو کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی ایسے رہیں گے، لیکن اگر ہم استعمال نہ ہوئے، بھلے ہم دعاؤں کے ذریعے سے ہو، تعاون کے ذریعے، کسی ذریعے سے بھی اگر استعمال نہ ہوئے تو یاد رکھیے گا جب ہم پر آئے گا نا معاملہ تو پھر کہانی بڑی گڑبڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے، 2 سست آدمی، نا اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھ جائیں، 2 سست آدمی تھے لیٹے ہوئے، ٹھیک ہے؟ دور سے گھوڑے والا جا رہا تھا، دور سے گھوڑے والا جا رہا تھا، ایک نے آواز لگاؤ بھائی ادھر آ۔ وہ گھوڑے والا گھوڑے سے اتر کر نیچے آیا، کہا کہ یار یہ یہاں پر بیر رکھی، ذرا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیو۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ بیر رکھی ہوئی، ذرا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیو۔ اس کو ظالم اتنے سے کام کے لیے تو نے مجھے وہاں سے بلایا، چل اگر تیرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ تھا تو پڑوسی کو بول دیتا بھائی تو اٹھا کے ڈال دے۔ اس نے کہا میں کیوں ڈالوں، کل کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا، میں نے اس کو منع کیا، اس کو بولا کہ بھائی ہٹا اس کو، اس نے نہیں ہٹایا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب کیا کہ ہم اتنے سست ہو چکے ہیں کہ اب وہ معاملات ہیں کہ اگر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر حضرات آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی تھپڑ مار کے چھین لے گا، کوئی کس اعتبار سے چھین لے گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے بھیا، جہاں کہیں جتنا بھی ہو سکے، اگر یہ 100 بندے 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 50 جوڑے تو انشاءاللہ یہاں سے ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو 1000 روپے نہ دے سکتا ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں نا۔ تو اگر 50 بندے تو 50,000 ہو گیا، تو 50,000 کے اندر اپنا مثال کے طور پہ کیا نام اس کا، ایک گھر کا نہیں بلکہ 10 گھروں کا راشن آ سکتا ہے، آ سکتا ہے نا۔ اب یہ میرے پاس نہیں جمع کروائیے گا، بالکل نہیں، ہم ضمانت نہیں لیتے۔ جو خیراتی ادارے آئے ہیں آپ ان کی تحقیقات کریں، اگر آپ ان کی ضمانت، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت والے بھی کل لگا رہے ہیں، مدارس والے بھی لگا رہے ہیں، اگر اعتماد ہے، دیکھ اگر اعتماد ہے، اگر اعتماد نہیں تو پھر یاد رکھیے گا، جیسے عام طور پر جی مساجد کے لیے تعاون کیجئے جی، ہاں مساجد کہاں پر بن رہی ہے؟ گراؤنڈوں کے اندر، قبضے کی جگہوں پر، پھر آ کے ایم ڈی اے والے اس کو توڑ دیتے ہیں، یار ہمارا تو ساری خیرات ضائع ہو گئی، تو بالکل ضائع ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو عقل دی تھی نا بھیا،
قبضے کی جگہ پر مسجد بن رہی ہے، آپ نے کیوں اس کے ساتھ تعاون کیا تھا؟ اس بنیاد پر امداد کریں، لیکن امداد کے اندر اس بات کو دماغ میں رکھیں وہ بندہ واقعتاً آپ کی امداد کو وہاں پہنچائے، جیسے دارالعلوم کراچی والوں نے اعلان کیا ہے ہم 100 گھر بنا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو مستند ادارے ہیں یا مستند لوگ ہیں یا مستند جماعتیں ہیں، اگر وہ چندہ اکٹھا کرتی ہیں تو آپ تحقیق کے بعد ان تک پہنچا دیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس گئے گزرے دور میں حضرت عثمان کی سنت کو اور ان کی چاہت کو زندہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں۔